अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ईदैन की सलात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। ईदैन यानी ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा। ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा की अदायगी हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सलात पढ़ते रहे और इस सलात की अदायगी के लिए सबको घरों से बाहर निकलने का हुक्म दिया। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उमिरना अन नुख़रिजल अवातिक़ व ज़वातिल ख़ुदूर, हमें हुक्म दिया गया कि जो पर्दा नशीन ख़वातीन हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, सब इस सलात ईद की अदायगी के लिए ईदगाह चलें। हमें हुक्म दिया गया। और हफ्सा बिनते सीरीन कहती हैं कि हम अपनी बच्चियों को ईद के दिन बाहर जाने से रोकते थे सलात ईद पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि एक खातून आई और वो बनु खलफ के महल के पास रुकी। मैं उसके पास आई तो उसने ये हदीस बयान की कि उसके बहनोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 गज़वा कर चुके हैं और 6 गज़वों में उनकी बहन भी बहनोई के साथ थी और वो ख़ुद भी इन गज़वों में शरीक होती थी। और उसका कहना था कि हम बीमारों की मिजाज पुरसी करते थे, इयादत करते थे, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते थे। तो उस औरत ने बयान किया कि हमने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप ईदगाह जाने का हुक्म देते हैं, अगर हम में से किसी खातून के पास पर्दे का इंतज़ाम न हो तो आपने कहा उसकी बहन अपना पर्दा उसे दे दे। और सारी औरतें खैर के लिए और मुसलमानों की दुआ में हाजिर हों। फलियशहदनल खैरा व दावतल मुमिनीन, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही बुखारी में 980 नंबर पर। तो यहाँ देखें कि अल्लाह के नबी ने कहा कि पर्दा ना हो तो अपनी किसी बहन से उधार ले ले या उसके पर्दे में मिल करके एक ही चादर में होके चली जाए, लेकिन जाना है। तो इस तरह का हुक्म है। इससे मालूम होता है कि इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। इसका वक्त क्या है? इस सिलसिले में यजीद इब्न खमीर अर्रहबी बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न बुस्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ईद के मौके पर निकले। ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़हा का मौका था। वो निकले और इमाम ने जब ताख़ीर की तो उन्होंने इनकार किया और कहा कि इस वक्त तक तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद पढ़कर फ़ारिग हो जाते थे। और ये तस्बीह का वक्त था। तस्बीह का वक्त मतलब जिस वक्त सूरज निकल जाने के बाद तस्बीह और नफल पढ़ने की इजाज़त हो जाती है, जिसको सलातुज़्ज़ुहा का वक्त कहते हैं या इशराक या चाश्त का वक्त कहते हैं। यानी सूरज निकल जाने के बाद जब नफल पढ़ने की इजाज़त हो जाए तो वही ईद का वक्त होता है, सुबह सवेरे का वक्त। ये हदीस सहीह सुनन अबी दाऊद में 1005 नंबर पर है। और इन हदीसों से ये बात भी मालूम हुई कि ईद की सलात अदा करने की जगह ईदगाह है, ना कि मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह निकल के जाते थे और वहाँ सलात ईद अदा किया करते थे। और ईद के लिए ना ही अज़ान कही जाएगी और ना ही इक़ामत कही जाएगी। इस सिलसिले में अब्दुल्ला इब्न अब्बास और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम की हदीस है कि लम यकुन युअज़्ज़न फ़ी यौमल फ़ित्र वला यौमल अज़हा। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सही बुखारी में 960 नंबर पर और सही मुस्लिम में 886 नंबर पर, कि ना ईदुल फ़ित्र में और ना ही ईदुल अज़हा में अज़ान नहीं दी जाती थी। इसी तरह से जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि ये ईदुल फ़ित्र के दिन अज़ान नहीं जब इमाम निकले, और ना ही इक़ामत है और ना ही और किसी तरह की कोई पुकार पुकारी जाएगी। जैसे बाद सलातों में कहा जाता सलातु जामिया, तो ना अस्सलातु जामिया कहा जाएगा, ना और कोई पुकार पुकारी जाएगी, ना इक़ामत कही जाएगी, ना अज़ान कही जाएगी। लोग खुद पहुँचेंगे और डायरेक्ट इमाम
جو ہے عید پڑھائے گا اور اس کے بعد خطبہ دے گا۔ عید کا طریقہ کیا ہے؟ عید کا طریقہ 2 رکعتیں ہیں، اور ان دونوں رکعتوں میں 12 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 7 تکبیریں، اور اس کے بعد میں قرات کی جائے گی، اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے بعد 5 تکبیریں کہی جائیں گی، اور اس کے بعد میں تلاوت کی جائے گی۔ اس سلسلے میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر فی العیدین 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ، اللہ کے نبی نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں کہیں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کہیں، تو کل 12 زائد تکبیریں کہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی 7 اور 5 تکبیریں کہا کرتے تھے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، جو رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہوتی تھی۔ تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ، تو ظاہر ہے کہ انہیں تکبیرات زوائد اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تکبیریں ہیں۔ آپ کون سی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ، اللہ کے نبی جمعہ کے دن اور عیدین کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 878 نمبر پر ہے، اور حدیث کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اسی طرح سے عبید اللہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن باہر نکلے اور ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کون سی صورت کی تلاوت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قاف القرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 891 نمبر پر ہے۔ اور صلاۃ عید پڑھنے کے بعد خطبہ دیا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبہ، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں سب کے ساتھ میں نے عید ادا کی ہے، صلاۃ عید پڑھی ہے۔ سب کے سب پہلے صلاۃ عید پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 962 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 884 نمبر پر ہے۔ اور عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفلی صلاۃ نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 964 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 884 نمبر پر، کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پڑھتے تھے، صرف عید کی 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ کیا چیزیں عید کے دن مستحب ہیں؟ آئیے اسے بھی بیان کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز غسل کرنا، عید کے دن عید کے لیے عید کی نیت سے غسل کرنا مستحب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جمعہ والے دن، عرفہ والے دن، عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو، ان دنوں کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور عید کے دن جو چیز مستحب ہے، دوسری چیز بہترین اور اچھے سے اچھا صاف ستھرا کپڑا پہننا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ جوڑا پہنتے تھے۔ سرخ جو ہے وہ جوڑا جو خالص سرخ نہیں بلکہ سرخ دھاری دار اور خوبصورت جوڑا تھا، اسے آپ پہنتے تھے۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں 1289 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے جو مستحب چیز ہے کہ عید کے دن، عید الفطر کے دن کچھ کھا پی کر کے عیدگاہ کے لیے نکلا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، اللہ کے نبی عید الفطر کے دن اس وقت تک نہیں گھر سے نکلتے تھے جب تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے، اور ایک روایت میں ہے کان یأکلہن وطرا، کہ انہیں طاق عدد میں کھاتے تھے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں 953 نمبر پر ہے۔ اور بقرعید میں آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا یوم الاضحیٰ میں کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر جاتے تھے اور واپس لوٹ کر کے اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھاتے تھے۔ یہ حدیث صحیح جو ہے صحیح ہے، اور صحیح ترمذی میں 447 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ ہے راستہ بدلنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 986 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے تکبیر عید کے آداب میں سے ہے، عیدین کے آداب میں سے تکبیر کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ایسے ہی یہ عید الفطر کے تعلق سے ہوا۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ایسے ہی فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ کب سے کب تک تکبیر پکارنی ہے؟ عید الفطر میں چاند دیکھ لینے کے بعد سے عیدگاہ جانے تک اور صلاۃ عید ادا کر لینے تک جو ہے تکبیر پکارنی ہے، جیسا کہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تھے تو آپ تکبیر پکارتے رہتے تھے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جائیں اور صلاۃ مکمل کر لیں۔ جب آپ صلاۃ ادا کر لیتے تھے عید الفطر کی تو اس بعد تکبیر پکارنا بند کر دیتے تھے۔ اور جہاں تک عید الاضحیٰ کی بات ہے تو اس میں عرفہ کی صبح سے اور ایام تشریق کے آخری دن تک اس میں جو ہے تکبیر پکارنا ہے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اور کس صیغے کے ساتھ تکبیر پکاری جائے تو آدمی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح پکارے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور ابتدا میں تکبیر 3 بار کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس طرح بھی تکبیر پکار سکتا ہے۔ دونوں طرح کا ثبوت موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔